پوچھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنے والد کی قبر پہ حاضری کے لیے پہنچے اور پھر وہاں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ ایک میں ہوں آپ ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی شان کے مالک ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو احساس ہوتا ہے جب باپ ایکسپائر ہو جاتا ہے، جب باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر ہمیں باپ یاد آتا ہے، پھر ہمیں ماں یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں، ماں باپ کی جیتے جی قدر کرو۔ ماں باپ کی خدمت سے اولاد جنتی ہو جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے اولاد جہنمی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ دخول جنت کا ذریعہ بھی ہے، دخول جہنم بھی ان کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ خدمت کر لو، جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ناراض کیے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حضور کہتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور میرے حضور نے باپ کے مقام کو کس انداز میں بیان کیا۔ آقا کہتے ہیں باپ بھی بڑی شان کا مالک ہے۔ حضور کہتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا میں عرش کے رحمان کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ باپ کو ناراض کیا، عرش کے مالک کو ناراض کر دیا، باپ کو راضی کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ کی خدمت کیا کرو، ماں کی خدمت کیا کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بیماری رائج ہو گئی ہے کہ ہر سال اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنا یوم پیدائش مناتے ہیں، اور اب تو کچھ لوگ سال میں 3 مرتبہ یوم پیدائش منا رہے ہیں اپنے۔ سمجھ رہے؟ کچھ تو منا رہے فیس بک پہ جو آتی ہے کہ میرا اس سال کے مطابق، کچھ ویسے دن تاریخ جو لکھی ہے اس کے مطابق، کچھ کسی چیز کے مطابق۔ وہاں کیک وغیرہ کاٹا، وہاں کھانے کا انتظام ہوا، سارا کھانا یار دوست کھا گئے چلے گئے۔ اب اس جس کا ورتھ دے تھا اس کی ماں سے معلوم کرو آپ کے بچے کا یوم پیدائش تھا، آپ نے بریانی کھائی، آپ نے قورمہ کھایا؟ بولے ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ حالات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تمہاری خدمت کا مستحق، تمہارے کھانے کا مستحق، تمہارے پانی کا مستحق، تمہاری دولت کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے۔ جی جی یہ مستحق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا، دریافت کیا گیا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے اور عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا مرد پر اس کے ماں باپ کا اور عورت پر اس کے شوہر کا۔ جو عورتیں اپنے میکے سے ٹیوشن لیتی ہیں نا تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ طلاقیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب نکاح ہو گیا تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوگا۔ کس کا ہوا؟ شوہر کا۔ اونچا بولو۔ شوہر کا ہوا۔ اور مرد پر کس کا ہوا؟ ماں باپ کا۔ ایک بات بتاؤ، آج جو ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بیٹا نا ماں باپ کا، یہ اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی برائی کرتا ہے۔ راستہ ہموار یہ کرتے ہیں، راستے برائیوں کے یہ جاری کرتے ہیں، دروازے برائیوں کے یہ کھولتے ہیں۔ ماں باپ کو ذلیل اولاد کرتی ہے۔ جب اولاد کو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہوئے اللہ اکبر بیٹے کو دیکھتی ہے اس کی بیوی اپنے شوہر کو تو وہ بھی برائی پہ آتی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا۔ اب میں آپ کو نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں، اگر بیوی تمہارے ماں باپ کی خدمت نہ کرے تو اس کو مارنا مت، ڈنڈا مت اٹھانا، اس کو دھمکی مت دینا، اس کو ڈرانا مت۔ میں آپ کو ایک نسخہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں، آپ پہ آپ کے ماں باپ کا حق ہے، آپ کی ماں کا حق آپ کے اوپر ہے، آپ کے باپ کا حق آپ کے اوپر ہے۔ اس حق کو کس طرح ادا کرنا؟ ماں باپ بوڑھے ہو جائے، بیٹے کو چاہیے کہ ماں باپ کے کپڑے، اپنے باپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو کر کے اللہ اکبر کبیرہ تیار کرے۔ باپ کو غسل کرنا ہو، پانی برتن میں بھر کے اپنے باپ کے لیے رکھے، کھانا تیار ہو،
बीबी शोहर के लिए लेकर के आए, दस्तरखान से उठे, वो खाना लेकर के अपने बाप की चारपाई पे पहुंचे, बाप के हाथ धुलाए और अपने हाथों से छोटे छोटे लुक़मे बना करके अपने बाप को खिलाए। एक दिन कपड़े धोते हुए बीबी जब अपने शोहर को देखेगी कि ये अपने बाप के कपड़े धो रहे हैं, बीबी देखेगी अपने बाप को, अल्लाह अकबर, मेरा शोहर खाना खिला रहा है। एक दिन देखेगी, एक हफ्ते देखेगी, एक हफ्ते के बाद इनकलाब आएगा, औरत रंग बदलेगी, अल्लाह अकबर, शोहर के सामने खड़ी होकर के कहेगी, सुनो साहब, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे जरिए से ये मेरे भी माँ बाप है, अल्लाह अकबर कबीरा, आज के बाद खाना इनको तुमने नहीं खिलाना है, खाना इनको मैंने खिलाना है, आज के बाद कपड़े इनको आपके धोके नहीं देने हैं, इनके कपड़े मैंने धो करके देने हैं, पानी मैंने पिलाना है, कपड़े मैंने धोने हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीबी तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करे तो पहले तुम खिदमत करो, उसके बाद बीबी खुद ब खुद खिदमत करने लगेगी। लेकिन हमारा आलम यह है, 500 रुपए दे करके अगले हफ्ते में बाप को जरूरत होती है, बाप मुतालबा करता है, पैसा चाहिए, तो बेटा पिछले हफ्ते में 500 रुपए दे करके अब बाप से हिसाब ले रहा है, अब्बा 500 रुपए दिए थे, आपने कहाँ कहाँ खर्च किए, कहाँ कहाँ उठाए, यार गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, बाप से हिसाब ले रहे हो। वो बाप जिसने औलाद के लिए दिन ना देखा, रात ना देखे, अल्लाह अकबर, रातों दिन को एक कर दिया, पेशानी का पसीना पैरों में निकाल दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, औलाद को बड़ा देखने के लिए बाप कितनी मर्तबा अल्लाह अकबर छोटा हुआ, औलाद को ऊंचा देखने के लिए बाप कितनी मर्तबा नीचा हुआ। बाप चाहता है बेटा तरक्की करे, बाप की ख्वाहिश है मेरा बेटा तरक्की करे। बाप अल्लाह अकबर कबीरा अपने बच्चों की तरबियत नौकर बन के करते हैं, इनकी परवरिश नौकर बन के करते हैं, लेकिन उस वक्त इंसानियत का गला घोटा जाता है जिस वक्त एक बेटा पूरे बाप को धक्का दे करके घर से निकालता है। ओ भाई, तूने बाप को घर से नहीं निकाला, खुदा की रहमत को घर से निकाल दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, सरे राह मुझे एक बूढ़ा मिला, मैं अपने वालिदे माजिद की कब्र से नमाज फज्र के बाद फातिहा खानी करके आ रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे बुजुर्ग मिले, मैंने देखा कि चल रहे हैं तो कदम इनका लड़खड़ा रहा है, कदम इनका डगमगा रहा है। मैंने कहा कहाँ का इरादा है? सवेरे सवेरे, ये तो आराम की उम्र है, कहा फुला गाँव में काम के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा कदम क्यों लड़खड़ा रहा है, कदम चलने में क्यों डगमगा रहा है? बाप ने कहा था जुमला सुनना नौजवानों, बाप ने रो करके मुझसे कहा था, हजरत मत पूछो, बड़े बेटे ने कल इसी टांग पे डंडा मारा है जिसकी वजह से कदम सीधा नहीं पड़ रहा है। और अपने माँ बाप को मारने वालों, माँ बाप को घर से निकालने वालों, कभी सोचा है माँ बाप ने तुम्हारी खिदमत है, अल्लाह अकबर नौकर बन के तुमको पाला, अल्लाह अकबर मजदूरी करके तुमको पाला, आज तुम कहते हो अल्लाह अकबर बाप को इस हफ्ता मैं खिलाऊंगा, अगले हफ्ते तुम खिलाओ।